بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایف پی ٹی وی میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسوی یعنی 6 ہجری کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا۔ اگرچہ حج کا منسوخ ہو جانا مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی کربناک اور دل دہلا دینے والی خبر ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں ایسے کئی مواقع آئے جن میں حج کو منسوخ کیا گیا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، بیماریاں، سیلاب، چور اور ڈاکوؤں کا حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہیں۔ ناظرین، سن 865 میں اسماعیل بن یوسف نے، جسے الصفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اس حملے سے وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین شہید ہوئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا۔ سن 930 میں کرامتہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا، جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا۔ سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر الذہبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے بھی کرامتہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا۔ اس فرقے کو ماننے والے اس وقت کی اسلامی ریاست کو نہیں مانتے تھے اور اسی طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کے بھی منحرف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حج پر ادا کیے جانے والے فرائض اسلام سے پہلے کے ہیں اور اس طرح وہ بت پرستی کے زمرے میں آتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام ہوتے دیکھتا رہا۔ رپورٹ کے مطابق وہ یہ اعلان بھی کرتا رہا کہ عبادت کرنے والوں کو ختم کر دو، کعبہ کے غلاف کو پھاڑ دو اور حجر اسود اکھاڑ دو۔ اس دوران کعبہ میں 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بغیر کسی جنازے، غسل اور کفن کے دفنا دیا گیا۔ مورخین کے مطابق حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئی ایک کی لاشیں زمزم کے کنویں میں بھی پھینکی تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ اس وقت کے سعودی عرب کے مشرقی صوبے البحرین لے گیا اور کئی سال اپنے قبضے میں رکھا۔ بالآخر ایک بھاری تاوان کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ معزز ناظرین، حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا۔ سن 983 عیسوی میں عراق کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہوں کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا۔ اس کے بعد حج 991 میں ادا کیا گیا۔ ناظرین، اسی فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے، اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا۔ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں اموات ہوئی۔ بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہو گئے اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ سن 1831 میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا نے مکہ میں تقریباً 3/4 زائرین کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ اسی طرح 1837 سے لے کر 1858 میں یعنی 2 دہائیوں میں 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا، جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے۔ سن 1846 میں مکہ میں ہیضے کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ وبا مکہ میں سن 1850 تک پھیلتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار اس سے اموات ہوتی رہی۔ اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی، جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے
مصری زائرین جوک در جوک بحر احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگنے لگے، جہاں انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا۔ یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیلی۔ سن 390 ہجری میں مصر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ حج پر نہ جا سکے، اور اسی طرح 430 ہجری میں عراق اور خراسان سے لے کر شام اور مصر کے لوگ حج پر نہ جا سکے۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 492 ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جس سے فریضہ حج متاثر ہوا۔ ناظرین، 654 ہجری سے لے کر 658 ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہیں پہنچ سکے۔ 1213 ہجری میں فرانسیسی انقلاب کے دوران حج کے قافلوں کو تحفظ اور سلامتی کے باعث روک دیا گیا۔ سن 417 ہجری کو عراق میں شدید سردی اور سیلابوں کی وجہ سے زائرین مکہ کا سفر نہ کر سکے، اور سردی کی اس شدید لہر کی وجہ سے حج کو بھی منسوخ کرنا پڑا۔ خواتین و حضرات، سن 1344 ہجری میں خانہ کعبہ کے غلاف قصوہ کو مصر سے سعودی عرب لے کر جانے والے قافلے پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا۔ یہ عیسوی کے حوالے سے 1925 کا سال بنتا تھا۔ تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا، یعنی 1932 سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی نہیں رکا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔